بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا انگلش کا ٹیچر سلمان ریاض۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کا یونٹ نمبر 10 دا ینگ بوائز ایڈونچر۔ چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اسپیشلی میں خاص طور پر انجوائڈ لطف اندوز ہوتا بینگ ود مائی فادر، اپنے والد کے ساتھ رہ کر، ہوم جنہیں موسٹ پیپل زیادہ تر لوگ کالڈ پکارتے تھے، ہرشل این انگلش ایسٹرونامر ایک انگریزی ماہر فلکیات۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہ کر خاص طور پر لطف اندوز ہوتا جن کو زیادہ تر لوگ ہرشل انگریزی ماہر فلکیات پکارتے تھے۔ He could turn very serious at times، بعض اوقات وہ بہت سنجیدہ ہو جاتے، بٹ موسٹ آف دا ٹائم لیکن زیادہ تر ہی واز لائٹ ہارٹیڈ، وہ خوش باش رہتے تھے۔ ہی جوکڈ اے لوٹ، وہ بہت زیادہ مذاق کرتے، اینڈ میڈ می لاف، اور مجھے ہنساتے۔ اٹ آلویز پلیزڈ ہم، یہ بات انہیں ہمیشہ خوش کرتی، وین ہی سا، جب وہ دیکھتے، ڈیٹ ہز سن، کہ ان کا بیٹا، واز کیوریس اباؤٹ، متجسس ہے، اباؤٹ تھنگس، چیزوں کے بارے میں۔ یہ بات انہیں ہمیشہ خوش کرتی کہ جب وہ دیکھتے کہ ان کا بیٹا چیزوں کے بارے میں متجسس ہے۔ ہی آلویز وانٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ نیو تھنگس ہمسیلف، وہ خود بھی ہمیشہ نئی چیزوں کے بارے میں سیکھنا چاہتے، اینڈ وڈ گو آؤٹ آف ہز وے، اور اپنی حد سے آگے نکل جاتے، ٹو انویسٹیگیٹ دیم، ان کی تفتیش کرنے کے لیے۔ وہ ہمیشہ خود بھی نئی چیزوں کے بارے میں سیکھنا چاہتے اور ان کی تفتیش کرنے کے لیے اپنی حد سے آگے نکل جاتے۔ آلدو، اگرچہ دا گیلن پلمبنگ کمپنی گریو انٹو اے سکسیسفل بزنس، اگرچہ گیلن پلمبنگ کمپنی کاروبار میں کامیاب ہو گئی، آف وچ ہی واز دا اونر، جس کے وہ مالک تھے، آئی تھنک، میرا خیال ہے، ہی ریکگنائزڈ، انہوں نے تسلیم کیا، دا لیمیٹیشنس، حدود کو، آف ہز ایجوکیشن، اپنی تعلیم کے۔ اگرچہ گیلن پلمبنگ کمپنی کاروبار میں کامیاب ہو گئی، جس کے وہ مالک تھے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیمی حدود کو تسلیم کیا۔ ہی وانٹیڈ ٹو گین می، وہ مجھے دینا چاہتے تھے، دا کیوریوسٹی، تجسس، اینڈ سینس آف ان باؤنڈیڈ پاسبلٹی، اور لامحدود امکان کا احساس، دیٹ کوڈ اونلی کم فرام لرننگ، جو صرف تعلیم سے ہی آ سکتا تھا۔ وہ مجھے تجسس اور لامحدود امکان کا احساس دینا چاہتے تھے جو صرف تعلیم سے ہی آ سکتا تھا۔ I grew up being called bird، میں برڈ کہلانے کے نام کے ساتھ بڑا ہوا۔ The summer، جس گرما، I turned 8، میں 8 سال کا ہوا۔ Dad took me to Cambridge، والد مجھے کیمبرج لے گئے۔ One day، ایک دن، when he went to check on a plumbing job، جب وہ پلمبنگ کا کام چیک کرنے کے لیے گئے۔ It was the time of year، یہ سال کا وہ وقت تھا، when wildflowers bloomed، جب جنگلی پھول کھلتے تھے، on the road side، سڑکوں کے کنارے، and in the farm fields، اور کھیتوں میں، cattle grazed، مویشی چرتے تھے۔ یہ سال کا وہ وقت تھا جب جنگلی پھول سڑکوں کے کنارے کھلتے تھے اور کھیتوں میں مویشی چرتے تھے۔ He checked in on the job، انہوں نے کام چیک کیا۔ And as we drove past a grass field، اور جیسے ہی ہم گاڑی چلاتے ہوئے گزرے، گراس فیلڈ ایئرپورٹ، گھاس کے کھیت کے پاس سے، آؤٹ سائڈ آف ٹاؤن، قصبے کے باہر، ہی سپوٹڈ اے پلین دیر، انہوں نے وہاں ایک جہاز کا سراغ لگایا، اینڈ وی اسٹاپڈ، اور ہم رک گئے۔ انہوں نے کام چیک کیا، اور جو ہی ہم گاڑی چلاتے ہوئے قصبے کے باہر، گھاس کے کھیت کے ایئرپورٹ کے پاس سے گزرے، انہوں نے وہاں ایک جہاز کا سراغ لگایا، اور ہم وہاں رک گئے۔ وی گو آؤٹ، ہم باہر نکلے، آف دا کار سے، ٹو لک، دیکھنے کے لیے، ہم کار سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے۔ اے مین ہیڈ این اولڈ اوپن کاکپٹ بائی پلین، ایک آدمی کے پاس کھلے کاکپٹ والا دو سطحی طیارہ تھا۔ اینڈ ہی واز ٹیکنگ پیپل اپ، اور وہ لوگوں کو اوپر لے جا رہا تھا۔ وی ور لیننگ اگینسٹ دا کار، ہم کار کے ساتھ سہارا لگائے ہوئے تھے، اینڈ واچنگ ہم، اور اسے دیکھ رہے تھے۔ اینڈ مائی ڈیڈ سیڈ، اور میرے والد نے کہا، یو وانٹ ٹو گو اپ برڈ، کیا تم برڈ اوپر جانا چاہتے ہو؟
آئی آلموسٹ ڈیڈ، میں تقریباً مر گیا تھا. فلائنگ واز اے گریٹ ایڈونچر، اڑنا بہت بڑی مہم تھی. ایوری بڈی نیو، ہر کوئی جانتا ہے. اباؤٹ چارلس لڈبرگس کراسنگ دا اٹلانٹک اوشین فلائٹ 2 years earlier. ہر شخص جانتا ہے 2 سال قبل چارلس لڈبرگ کی اٹلانٹک سمندر عبور کرنے والی پرواز کو. When the Lindy came home, جب لینڈی گھر آیا، the papers had described all the events. اخبارات نے تمام واقعے بیان کر دیے. in the order، ترتیب کے ساتھ. in which they happened، جس طرح وہ واقع ہوئے تھے. جب لینڈی گھر آیا، اخبارات نے تمام واقعات اس ترتیب سے بیان کر دیے جس طرح وہ واقع ہوئے تھے. Dad had read all about لینڈی. ابو یا والد لینڈی کے بارے میں سب کچھ پڑھ چکے تھے. What a glorious and inspiring story، کیسی شاندار اور تحریک انگیز کہانی ہے. Dad also wanted to fly over، والد بھی چاہتے تھے to fly over، پرواز کرنا یا اڑنا. کیمبرج سٹی کے اوپر. on his way to کولمبس جانے والے راستے پر. کولمبس جانے والے راستے پر والد بھی کیمبرج شہر کے اوپر سے پرواز کرنا چاہتے تھے. soon after that، اس کے فوراً بعد. we were on a farm outside of town، ہم قصبے کے باہر ایک ڈیرے پر تھے. when a silver plane، جب ایک سلور جہاز flying west past high overhead، سر کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزرا. اس کے فوراً بعد ہم قصبے کے باہر ایک ڈیرے پر تھے جب ایک سلور جہاز سر کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزرا. I'd always imagined it was him، میں نے ہمیشہ تصور کیا تھا کہ یہ وہی ہے. I probably was scared at the idea of going up، اوپر جانے کے خیال سے میں شاید ڈر گیا تھا. But there wasn't any doubt about it، لیکن اس کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا. I wanted to do it، میں یہ کام کرنا چاہتا تھا. I thought، میں نے سوچا. It would be the greatest thing that could ever happen، میں نے سوچا کہ جو کبھی واقعہ ہونا تھا عظیم ترین چیز ہوگی. Do you want to get on the plane، کیا تم جہاز میں سوار ہونا چاہتے ہو؟ I said، میں نے کہا. I sure do، میں یقیناً سوار ہونا چاہتا ہوں. Dad replied، والد نے جواب دیا. In fact، حقیقت میں یا در حقیقت. If you don't want to do it، اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے. I am going anyway، تو میں ہر صورت جا رہا ہوں. So you better come unless you want to sit down here and watch، اس لیے بہتر ہے تم آ جاؤ جب تک تم یہاں بیٹھ کر دیکھنا نہ چاہو گے. We walked over to the plane، ہم ہوائی جہاز کے پاس چلے گئے. It was bigger than I had thought، یہ میری سوچ سے بھی بڑا تھا. With 2 cockpits، one in front of the other، ایک دوسرے کے سامنے اس کے 2 کاکپٹ تھے. Dad headed the guy، والد نے نوجوان کے حوالے some money، کچھ رقم دی، حوالے کی. He climbed into the back seat، وہ پیچھے والی سیٹ پر چڑھ گئے. اینڈ دا پائلٹ ہیلپ می، اور پائلٹ نے میری مدد کی. اپ آفٹر ہم، ان کے پیچھے. وہ پیچھے والی سیٹ پر چڑھ گئے اور پائلٹ نے ان کے پیچھے میری مدد کی. ڈیڈ واز بگ، والد بڑے تھے. بٹ دا سیٹ واز وائڈ انف، لیکن سیٹ یا نشست کافی چوڑی تھی. فار دا 2 of us، ہم دونوں کے لیے. اینڈ دا ون اسٹریپ فٹ اکراس us both، اور ایک پٹا ہم دونوں کو پورا آتا تھا. I could barely see out، میں بمشکل ہی باہر دیکھ سکتا تھا. The pilot got in front، پائلٹ سامنے آ گیا. And revved the engine، اور انجن کی رفتار بڑھائی. We bounced down the grass strip، ہم نے گھاس کی پٹی کو اچکا. And then we were up in the air، اور ہم ہوا میں بلند ہو گئے. The plane banked، ہوائی جہاز گھوما. And I could look straight down، اور میں سیدھا نیچے دیکھ سکتا تھا. We flew around Cambridge، ہم کیمبرج کے ارد گرد اڑے. A couple of times، دوبارہ.
ہم کیمبرج کے ارد گرد دوبارہ اڑے. ڈیڈ kept trying to point things out to me. والد صاحب نے مجھے چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی. But I couldn't catch his words. لیکن میں ان کی آواز نہ سن سکا. Over the sound of the engine. انجن کی آواز کی وجہ سے. And the rushing air. اور تیز ہوا کی وجہ سے. والد صاحب نے مجھے چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں انجن کی آواز اور تیز ہوا کی وجہ سے ان کے الفاظ سمجھ نہیں سکا. We turned back. ہم پیچھے مڑے یا واپس مڑے. And landed. اور اتر آئے. When I got out of the plane. جب میں جہاز سے باہر آیا. I was elated. میں خوش تھا. I couldn't get the view of the sky. میں نہیں نکال سکتا تھا آسمان کا منظر. Out of my mind. اپنے ذہن سے. And the feeling of being suspended. Suspended کہتے ہیں معلق ہونے کو, اور معلق ہونے کے احساس کو. Without being falling. گرے بغیر. جب میں جہاز سے باہر آیا میں خوش تھا. میں آسمان کے منظر اور گرے بغیر ہوا میں معلق رہنے کے احساس سے باہر نہیں آ سکتا تھا. We had gone so high. ہم اس قدر بلندی پر چلے گئے تھے. And everything on the ground. اور زمین پر ہر چیز looked so small. اس قدر چھوٹی دکھائی دے رہی تھی. Like the buildings. جیسا کہ عمارات. And the trees in a toy train set. اور درخت in a toy train set. کھلونا ٹرین میں رکھے ہوئے. You'd see in a store window. کسی اسٹور میں رکھی ہوئی کھڑکی میں دیکھے ہوں گے. ہم اس قدر بلندی پر چلے گئے تھے اور زمین پر ہر چیز اس قدر چھوٹی دکھائی دے رہی تھی جس طرح عمارات اور درخت ایک کھلونا ٹرین کی طرح کسی اسٹور کی کھڑکی میں رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. As we drove home. جو ہی ہم گھر گاڑی چلا کر آئے. Dad asked me. والد نے مجھے پوچھا. If I had liked the flight. کیا مجھے فلائٹ پسند آئی ہے, پرواز پسند آئی ہے. I told him that I had. میں نے انہیں بتایا کہ مجھے پسند آئی ہے. He said he had too. انہوں نے کہا کہ انہیں بھی پسند آئی ہے. He said. انہوں نے کہا. He wanted to see. وہ دیکھنا چاہتے تھے. What flying was like ever since. کہ پرواز کس طرح سے ہوتی ہے. He had been in France. جب وہ فرانس میں تھے اس وقت سے لے کر ان ورلڈ وار 1 جنگ عظیم اول میں. جنگ عظیم اول سے جب سے وہ فرانس میں تھے اس وقت سے لے کر وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اڑان کس قسم کی ہوتی ہے یا پرواز کس قسم کی ہوتی ہے. اینڈ ہیڈ سین. اور انہوں نے دیکھی تھی بائی پلینز 2 سطحی طیاروں کی. ڈوگ فائٹنگ. سخت لڑائی. اوور دا لائنز. لائنوں کے اوپر. اور یہ کہ لائنوں کے اوپر 2 سطحی مسلح طیاروں کی سخت لڑائی انہوں نے دیکھی تھی. I realized. مجھے احساس ہوا لیٹر بعد میں that it wasn't simply fun for him. کہ یہ صرف ان کے لیے لطفی نہیں. Flying was progressive. پرواز ترقی پسند تھی. Just the kind of thing he would have wanted to experience. اڑنا ترقی پسند تھا بالکل اسی طرح جس طرح کا وہ تجربہ کرنا چاہتے تھے. So he could speak with authority. اس لیے وہ اختیار کے ساتھ بول سکتے تھے. About what it felt like. یہ جس طرح ان کو محسوس ہوتا تھا. And just as likely. اور بالکل اسی طرح. What it meant. اس کا یہی مطلب تھا. His eagerness. ان کا شوق. To experiment. تجربے کا. Was one of the most important lessons of my youth. میری جوانی کے اہم ترین اسباق میں سے ایک ہے. تجربہ کرنے کا ان کا شوق میری جوانی کے سب سے اہم اسباق میں سے ایک تھا. اسٹوڈنٹس, مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کو کویسچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتے رہیں. ہمیں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.